ناظرین، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ سچ جتنی دیر میں 9 کوس تک پہنچتا ہے، جھوٹ 100 کوس تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی سوشل میڈیا ایجاد نہیں ہوا تھا۔ اگر آج سوشل میڈیا کے دور میں اس بات کو کہا جائے تو یہ کہا جا سکے گا کہ سچ جتنی دیر میں 1 کوس تک پہنچتا ہے، جھوٹ شاید 1000 کوس تک یا 1,00,000 کوس تک بھی پہنچ سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ یہ جتنے تواتر سے اور جتنی تیزی سے جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں یا ہم تک پہنچتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر پہلے سے کچھ نہ کچھ تعصب موجود ہوتا ہے، ہمارے کچھ نظریات موجود ہوتے ہیں، اور اسی کو ہم معیار بنا کر خبروں کے جھوٹ یا سچ کو پرکھتے ہیں۔ تو جو خبر ہمارے پہلے سے موجود نظریے اور خیال کی یا تعصب کی تصدیق کر رہی ہو، وہ خبر سچی ہے، اور جو خبر ہمارے تعصب یا ہمارے خیالات کو چیلنج کر رہی ہو، وہ خبر جھوٹی ہے۔ تو یہ ایک سیدھا سادہ سا پیمانہ ہے جو ہم لوگ اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ ہم اپنے تعصبات پر ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں کہ جیسے اگر آپ کی وابستگی کسی سیاسی جماعت سے ہے اور دوسری سیاسی جماعتوں کو آپ اپنا سخت ترین مخالف سمجھتے ہیں اور ان کو چور، کرپٹ، ڈاکو اور وطن دشمن سمجھتے ہیں، تو کوئی بھی ایسی خبر آئے گی، جیسے اگر آپ عمران خان کے سپورٹر ہیں تو آپ کو ہر وہ خبر جس سے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی تضحیک کا یا تضلیل کا یا ان کے جھوٹے ہونے کا یا ان کے ڈاکو ہونے کا یا ان کے چور ہونے کا یا ان کے وطن دشمن ہونے کا یا ان کے سازشی ہونے کا یا ان کے غدار ہونے کا کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا ہے، تو ہم فوراً اس پہ یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے سے ہی یہ یقین کر رکھا ہے کہ سب جماعتیں ایسی ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ کے یا کسی اور جماعت کے سپورٹر ہیں اور آپ کو اپنی مخالف جماعت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ یہودیوں سے ملتا ہے یا اس کا قادیانیوں سے تعلق ہے یا وہ فلاں ہندوؤں سے اس نے فنڈنگ لی تھی یا اس طرح کی خبریں ملتی ہیں، تو اس پر بھی آپ فوراً اپنے اس تعصب کی وجہ سے یقین لے آئیں گے۔ اس تعصب کو علمی زبان میں کنفرمیشن بائس کہتے ہیں۔ کنفرمیشن بائس کو آپ تصدیقی بائس بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو ایسی خبر جو ہمارے پہلے سے کسی موجود تعصب کی تصدیق کرے۔ دوسری وجہ جھوٹی خبروں کے تیزی سے پھیلنے کی یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ ہم اس بات کی ذمہ داری نہیں لیتے کہ یہ خبر صحیح ہے یا جھوٹی ہے، بلکہ اگر وہ کسی بھی ذریعے سے ہم تک فارورڈ ہو کر پہنچی ہے تو عام طور پر ہم اس کو فارورڈڈ ایز ریسیو کہہ کر آگے پھیلا دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے ہیں، کہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے، میں نے تو صرف فارورڈ کی ہے، تو یہ خبر کی تصدیق کرنے کی ذمہ داری تو اس شخص کی تھی جس نے مجھے بھیجی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ اپنی ذمہ داری سے فرار ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ایسی کسی بھی خبر کو، چاہے وہ کتنے ہی معتبر ذریعے سے آپ کے پاس آ رہی ہو، پھیلانے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس خبر کا کیا انجام ہوگا، یا اس خبر کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور آیا اس میں کوئی سچ موجود بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور ایک تیسرا رجحان جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ، اور یہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں بریکنگ نیوز کے کلچر سے پیدا ہوا ہے زیادہ تر۔ اس سے پہلے بھی تھا، انسان کے اندر فطری طور پر یہ رجحان ہے کہ وہ نئی خبر کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے، وہ اس بات کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ خبر اس نے بریک کی، سب سے پہلے اس نے کسی بات کا انکشاف کیا، سب سے پہلے اس نے کسی کو نئی معلومات دی ہیں۔ تو اس انکشاف کے چکر میں اور اس نئی خبر کو بریک کرنے کے چکر میں ہم یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ اس خبر کے صحیح یا غلط ہونے کی تصدیق کر لی جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو شاید ہم کسی حد تک نہ صرف اپنے تعصبات کو سمجھ سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جھوٹی خبروں کو یا غلط خبروں کو آگے پھیلانے کا یا ان پر یقین کرنے کے نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔